برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته من كل حول من الاحوال المتعبدة۔ میں 10 منٹ سے ہوئے 10 منٹ یہاں علماء نے یہ کیا سی کہ معاشرے ادب کے بارے میں سارے ہیں، لیکن وہ بندی ہوئی آدھے پاس کیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اتنے سارے میں اس بچے کے بعد علامہ صاحب آسانوں کی تو فرد میدان تو میرے لشکر یہ نوری حضوری ہے میرے سپاہی، مگر تم نے اپنی قدر پہچانی ہے کم سوادیوں میں دیا۔ آسانوں بھی اپنی قدر پہچانی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں رتبہ دیتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا قیامت والے دن جب میں حوض کوثر کے ہوں گا، میں حوض کوثر تقسیم کروں گا، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ہمیشہ برتن میں ناری برتن میں بجلی پائی جاتی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ میری آل میری کوشش کے بچوں ہے، میرا عالم میرے سینے میں میرے کریم آقا نے فرمایا میں حوض کوثر دے جب سارے بندیاں میں حوض کوثر دیاں گا تقسیم کراں گا، جب میرے علماء کی بات آئے کہ برتن سلامت کرنے رکھ کے میں اپنے دست مقدس نام حوض کوثر پہ آسانوں کی اپنی قدر پہچانی چاہیے انہوں نے۔ میں ایک مسئلہ کراں گا، میرا ایک سوال ہے کہ عشق کرنے تو پہلے تحقیق کی جاتی ہے، عشق کے بعد پھر تحقیق نہیں ہوتی، تحقیق پہلے ہوتی ہے عشق بعد میں۔ جب انسان کی صنعت استعدادی کر لیتا ہے پھر جب تحقیق شروع کرتا ہے پھر کام خراب ہوتا ہے۔ ایک بندہ اپنی بچی اپنے آپ کے پاس کر دیتا ہے، پھر بعد میں پتہ کرتا ہے بیٹے کے سسرال کس طرح نہیں، تحقیق کرتا ہے کس طرح ہے، جب پھر وہ تحقیق کرتا ہے پھر کل طرح آپ نے پہنچ دیے۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر کریم آقا نے بارے تحقیق کرتا ہوں، پھر بندہ گمراہ درد گمراہ جو کرنے میں پڑھتی کہ سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا انہوں نے میلاد منایا، عمر کا زمانہ ہے انہوں نے میلاد نہیں منایا، عثمان کا زمانہ کا میلاد نہیں منایا، کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے انہوں نے اپنا کلمہ یاد پڑھیا، اللہ نے عطا فرمایا، انہوں نے روکر دسیا جو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، جب آپ بابا سیکھ رہے گئے کلمہ بھی ختم تے کتاب بھی ختم، سارے نبی آئے، جب آپ نبی آئے کلمہ انہوں نے دسیا اپنے امتیاں نو، جب خود واپس تشریف لے کے گئے، خود بھی تشریف لے کے گئے اپنی کتاب کے اللہ کے استاد ہے۔ اس بعد آیا قرآن مجید، قرآن مجید آیا تے ایک ہوتا ہے ماضی کے دن قسموں کے ماضی حال مستقبل۔ جب میرے کریم آقا ظاہری طور سے آپ دنیا میں تشریف فرما سن، آپ نے یہ فرمایا قرآن مجید کی تلاوت ایک دن کرنی ہے، تلاوت ایک دن کرنے کرنا کیا پڑھنا ہے، سرکار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تھے نہیں ہیں۔ جدوں آپ نے فرمایا پھر آپ تشریف لے گئے، حضرت صاحب میں تو آپ کو یہ پوچھنا کہ تسی خود فرماندے ہوندے ہو الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ ہر فکر ہر مکتب دے ہر مذہب دے جڑے علماء نے حدیث پڑھتے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، نماز سارے فرض نہیں، جو فوت ہو جائے نماز مرے بندے دے فرض نہیں ہوتی،
نماز جیتے بندے سے بات ہوتی ہے. پھر تو یہ بھی حدیث پڑھتے ہو کہ میرے کریم آپ نے فرمایا کہ من دان قبری وجہ مطلب شفاعت ہی جڑے بندے نے میری قبر کی زیارت کی تھی وہ دی شفاعت میرے تے واجب ہے. پھر یہ بھی تجھے خود حدیث بیان کرتے ہو حضرت صاحب کہ سرکار نے فرمایا کہ حجر اسود کی اکھاں نے اور یہ دیکھتا ہے قیامت والے دن نے کہنا ہے کہ یا اللہ اس بندے نے میری اتنی دفعہ زیارت کی ہے. یہ تجھے خود دسیو. میں اپنا عقیدہ پڑھ کے آج کر رہے ہیں میرے میرے خیال 10 منٹ ختم ہونا لگی ابھی 5 منٹ ہے. تجھے خود دسیو کہ حج پتھر پتھر ہی ہوتا ہے. پتھر کیا تھوڑا مرضی ہو پتھر پتھر ہی ہوتا ہے. میرے کریم آقا نے جب بوسا لیا نا سیدنا حضرت آدم رضی اللہ عنہ فرمایا اے پتھر تم پتھر ہے تم میں نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا ہے. کہ پہلے وہ پتھر سی جب میرے کریم آقا نے بوسا لیا ہے جب آپ نے بوسا لیا نا تو پھر میرے کریم آقا نے اکھاں دا میرے کریم آقا نے انہوں اکھاں دا فرمایا میرے کریم آقا نے فرمایا قیامت والے دن پتھر جیسا نہیں کھولے گا پھر دیکھے گا. پھر انہیں یہ نہیں کہنا کہ یہ بندہ آیا سی. انہیں یہ نہیں کہنا کہ یہ بندہ آیا سی. اس پتھر نے یہ کہنا کہ یا اللہ اے بندہ اتنی دفعہ آیا سی. سبحان اللہ. اے بندہ ایتھے جڑا خطیب صاحب کو پڑھاندے نے انہاں کو پوچھو کہ اے بندہ کتنی دفعہ اس مسجد میں میرے واسطے آیا. جی پتہ ہے کسے تو پتہ ہے کہ کالج میں کہڑے کہڑے بندے گئے سن کسے پتہ ہے. سرکار نے پتھر کہہ کہ یا اللہ اے بندہ ایسے بندے نے مینوں اتنی دفعہ دیکھا اتنی دفعہ یہ پتھر آیا ہے لیکن پتھر میں شان کیوں ملی. سرکار نے انہیں پوچھا لیا کہ حضرت صاحب میں تو میرے دامن فکر دے رہا کہ زمانہ ادو بدلتا ہے کہ نبی واپس جائے تو اپنی کتاب واپس نہ لے کے جائے. دوسرا نبی آئے اپنی کتاب نہ لے کے نبی آئے زمانہ ادو بدلتا ہے. سرکار نے فرمایا سرکار نے دعوت دی تھی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کلمہ پڑھیا ہے یہی قرآن پڑھیا ہے یہی نماز پڑھا کے ہوگا. سیدنا حضرت عالم نے یہی کچھ کیتا کہ حضور تجھے کس طرح فرما سکتے ہو کہ ابو بکر صدیق کا زمانہ ہوئے عثمان کا زمانہ ہوئے بھائی جہاں اے زمانہ یہی میرے سرکار کا ہے. سبحان اللہ. حضرت صاحب تجھے خود حدیث پڑھ لو پتہ مار بیٹھے ہیں. ہاں جی تجھے خود حدیث پڑھ لو سرکار فرمایا کہ میرے نبی جدوں تک تسی انہاں لوگوں دے وچو اودوں تک میں انہاں لوگوں نوں عذاب نہیں دیا گا. تھوڑے لیڈر صاحب دے وچ بیٹھے سن چلو انہاں لوگوں نے بل پاس کیتا ہے کہ عورت نال پیار کر سکتی ہے. تھوڑے لیڈر لوگ سب وچ بیٹھے سن میں بڑی پکی گل کر سکنا. اور تھوڑا ایک بھرا ایک ہو گیا کہ ہن ادھر ایک تھوڑے بھرا بنائی پالکی دوسرا تھوڑا بھرا کہتا ہے گرو نانک مسلمان تھے. گرو نانک مسلمان میں دلیل دے واسطے آ رہا. انہیں کیا ہے کہ گرو نانک مسلمان تھے اور انہیں کیا ہے کہ نانکانہ صاحب میں وہ پیدا ہوئے ہیں اور 10 سال مکہ پاک میں رہے ہیں. تھوڑے بڑا لگے حضرت صاحب کو تھوڑی فکر کرو کریم آقا دے فتوے لگاؤ. کلمہ پڑھن تو پہلے تحقیق کری دیے جب کلمہ بندہ پڑھ لیتا نا تو پھر تحقیق کرے پھر بندہ کی ہوتا ہے پھر بندہ گمراہ ہوتا ہے. تو گمراہ کون ہے بڑا جب بندہ گمراہ ہوتا ہے انہیں کتنے جانا ہے گردان دے ہو دوست کیے کہ اللہ سانو میرے پرچے کی کتوں نے سب کے اللہ سب سارے دیر عطا فرمائے انہوں نے فکر کرنے کو عطا فرمائے. اور میرے کو غلطیوں میں معاف جانا واقع اللہ والا نے أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا
حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم المرسلين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہر سال کی مرتبہ اس سال بھی ہماری اس بستی میں اپنی خاص رحمت فرمائی کہ ہمیں اس سونے مہینے میں اور پورے مہینے میں بلکہ اب تو ایک مہینے سے بھی زائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں پیدا کرنے اور اسے مزید بڑھانے کے لیے محافظ کی صورت میں موقع عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بستی پر مزید اپنی رحمت فرمائے. چونکہ تقریر تو خطابات علماء کے ہوتے ہیں، صرف چند معروضات کے لیے حاضر ہوا. آج فرقہ واریت ہمارے اندر اس قدر گھر کر گئی ہے کہ جتنا سمجھے کہ اس نے نقصان ہمارا کیا ہے، اگر ہم اسے پورا بھی کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن کے قریب ہے. آج ایک ہی گھر میں ایک چھت کے نیچے کتنے مذہب مسالک ہیں جو پروان چڑھ رہے ہیں. والد کا ایک الگ مسلک ہے، والدہ کسی اور کے پیچھے لگی ہے، اولاد آ کے کسی اور مسلک کی تابعداری کر رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم فرقہ واریت کو برا بھی سمجھتے ہیں، اس سے بچنا بھی چاہتے ہیں، لیکن جتنا ہم اس سے بھاگ رہے ہیں اتنا ہی ہمارے آگے آ رہے ہیں. اس کی ہم پیچھے وجوہات پہ غور کریں تو شاید ہم نے کچھ پڑھنا، کچھ سیکھنا، کچھ سمجھنا یا اپنے مذہب کو وقت دینا چھوڑ دی ہے. ہم اگر اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو، اپنے اسلام کو تھوڑی ویلیو دیں، اسے تھوڑی بھی وقت دیں تو ہم راہ راست پر آ سکتے ہیں. آج دیکھیں ہم ہمارے مد مقابل کفر ہے کہاں چلا گیا. آج میں کفر نے کس قدر ترقی کی. بے شک ان کی ترقی کسی فائدہ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، صرف دنیا میں کام آ سکتی ہے. ان کی ترقی جو حقیقی فائدہ ہے ان کی ترقی میں نہیں دے سکتی. مگر دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں تو آج وہ ہم سے کئی گنا آگے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم آج صرف اور صرف دھیان کرتے ہیں تو ختم پہ دھیان کرتے ہیں، معافی پہ دھیان کرتے ہیں، ہم دعا پہ دھیان کرتے ہیں. وہ کدھر چلے گئے اور آج ہم ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھے ہوئے. ہم یہاں سے ادھر سے ادھر، ہم چھوٹے چھوٹے بچے کو جوان ہو گئے. یہی باتیں سنتے ہوئے کہ یار محفل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، ختم تو آنا ہی نہیں، یہ میلاد مسلمان کرتے رہے یا نہیں کرتے، یہ معافی جائز ہے یا نہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، طرح طرح کی یہ باتیں. آج جو ہم مانتے بھی ہیں وہ بھی اس طرح کا مانتے ہیں کہ وقتی طور پر جتنی دیر ہم نے ادھر معافی میں تشریف لے کے آنا ہے اتنی دیر ہم محفل میں بیٹھے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر ہمیں غریب پوچھے گئے، کھڑا کر کے پوچھے تو بھائی کیا کر کے آئے ہو، تو ہمارے پاس اسے دینے کے لیے کوئی جواب نہیں. یہی بات ہے نا. آج ہم ادھر مسجد میں تو آئے، گھر سے نیت کر کے آئے کہ ہم میلاد میں جا رہے ہیں، محفل میں جا رہے ہیں. ادھر ہم نے کیا کیا، بہت میں آگے عرض کر رہا ہوں. لیکن جب ہم ادھر سے باہر نکلتے ہیں تو پوچھنے والا جب ہمیں پوچھتا ہے تو ہمارے چہرے کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں؟ ہم نے کچھ سیکھا نہیں، یا ہم نے اسے سیکھنے کی یا اسے سمجھنے کی یا اگلے کو بتانے کی، کچھ سکھانے کی یہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی، یا ہم نے یہ خواہش ہی نہیں کی
کہ ہم جو کام کر کے آ رہے ہیں ہم اس پہ پہرا دے سکیں. آج اگر کوئی کسی کو کوئی بے شک برا کام کر کے باہر آئے گا, اسے کوئی کہنا یار تو غلام برائی کر کے آیا, تو ہم اسے جگڑنے پڑ جاتے ہیں. میں اس لوگوں کی طرح ہم پڑ گیا, میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو فلانی جگہ فلاں کام سے گیا, میں تو برے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا, میں نے تو ادھر سے ان کے ساتھ کوئی نشے والی چیز استعمال نہیں کی. تو یہ کہہ دے نا یہ اتنے نشیاں نہ بیٹھا سی, تو آج ہم ان سے جھگڑتے نہیں, ضرور جھگڑتے ہیں, ہمیں برا بھی لگتا ہے, برا محسوس کرتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ یار ہم ادھر سے اٹھ کے جاتے ہیں, ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار تم ادھر شرک کر کے آئے ہو, بدعت کر کے آئے ہو, ہم اس کے آگے سے چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم اپنے کام پہ کیوں پیرا نہیں دیتے؟ ہم نے سیکھنے کا ذہن ہی نہیں بنایا. اچھا, آپ چہرے کو اس وقت لٹکاؤ کہ جب آپ کوئی برا کام کرتے ہوئے جاؤ. ادھر آپ سبھی تشریف لے کے آئے ہیں, تو سب سے پہلے آیا ہوا بندہ ہے شاید میری باری میں کہ جب آپ ادھر تشریف لے کے آئے پہلے نمبر پہ کیا ہوا تھا؟ جب ادھر آئے ہیں تو حافظ صاحب نے تلاوت کی تھی, تلاوت کی تھی, سنی ہے کسی نے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی گئی ہے. آپ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ نے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنی. اس کے بعد کیا ہوا؟ قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جو میری آنکھوں نے دیکھا, میں یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ میں نے آپ کو دین سکھاتے ہوئے سنا. اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ کھانے کا انتظام ہوگا, ہم کچھ کھائیں گے, کھانا کیا کھائیں گے, کچھ اپنے ساتھیوں کو ساتھیوں کو کھانا کھلائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم گھروں کو چلے جائیں گے. آپ اس میں سے دیکھیں کہ کوئی بری چیز آپ نے محسوس کی ہے؟ آپ کی طبیعت کو ادھر کوئی بری چیز محسوس ہو رہی ہے, کوئی شرک محسوس ہو رہا ہو, کوئی بدعت محسوس ہو رہی ہو, یا کوئی بھی ایسا کام ہو جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پسند نہیں کرتا؟ میں نے تو نہیں دیکھا. اچھا, جو ہم نے ادھر کام کیے تو کیوں کیے؟ کیونکہ ہمارے خدا تعالیٰ کی یہی مرضی ہے. اسی نے اپنی کتاب میں ہمیں یہ کام کرنے کا کہا ہے. ادھر آئے, پہلے کا کیا ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی, تو خود خدا نے قرآن میں فرمایا کہ میرے بندے یہاں سے تجھے قرآن آسان کر کے تم سے پڑھو, فقرؤ ما تیسر من القرآن. کسی بھی مولوی صاحب کا کسی بھی مسئلہ کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں, قرآن اٹھا کے دیکھیں, تو فقرؤ ما تیسر من القرآن. سارے کہتے ہیں کہ خدا نے فرمایا جہاں سے قرآن آسان لگے تو پڑھو. اچھا, ایک نے پڑھ لیا, باقیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جو ہم سب نے تلاوت سنی, یہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم شاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قاری قرات کرے, قرآن پڑھے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تمہیں چاہیے کہ تم خاموشی سے سنو. اور انشدوا لعلکم ترحمون, تم اسے خاموشی سے کان لگا کے سنو, لعلکم ترحمون, تاکہ تجھ پہ رحم کیا جائے. ہم نے تلاوت کی اور تلاوت سنی, اس کے بدلے میں حق پہ خدا تعالیٰ کا یہ فضل ہوگا لعلکم ترحمون, کہ ہمارا مالک ہم پہ رحمت سے فرمائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنی, تو خود خدا کی سنت ہے مصطفیٰ کی نعت پڑھنا. قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں, سارے کا سارا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے تو بڑا پڑا ہوا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کی شانیں اس طرح بیان کی, بدھا, کہیں واللیل اذا سجا, کہیں الم نشرح لک صدرک, کہیں محبوب کے چہرے کی بات کی, کبھی اپنے نبی کی زلفوں کی بات کی, کہیں اپنے سونے نبی کے سینے کی بات کی, کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شہر کی بات کی. یہ سارے کی ساری ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی تو ہے.
ہم نے بھی تو وہی کام کیا نا جو خدا تبارک و تعالیٰ نے کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ادھر علامہ صاحب نے آپ کو واضح و نصیحت فرمائی، آپ کو اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، یار ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا. آج ہم حافظ میں تشریف لے کے آتے ہیں تو کچھ سیکھ کے جاتے ہیں. کبھی آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، ابھی کھڑے ہو کے بتا سکتے ہیں کہ ہم جب محفل ملاد میں گئے تھی تو یہ بری چیز ادھر سے سیکھ کے آئے، ہم ادھر سے گالی سیکھ کے آئے ہیں، یا ہم ادھر سے سیکھ کے آئے ہیں جھوٹ بول دیا کرو خیر، یا آپ کا کوئی چھوٹا بچہ مسجد میں آیا ہو وہ گھر جا کے جھوٹ بولے، غیبت کرے، گالی نکالے اور یہ کہے کہ میں ادھر سے گھر صاحب سے سیکھ کے آیا. محفل میں گیا تھا تو ادھر سے سیکھ کے آیا. یقیناً آپ میں سے کوئی بندہ بھی یہ کہہ نہیں سکے گا کہ ہم کبھی محفل ملاد سے کوئی بری چیز سیکھ کے کر گئے. ادھر سے آپ اچھائی بھی سیکھ کے جاتے ہیں. آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ ادھر سے اچھائی سیکھ کے جاتے ہیں. کیوں نہ سیکھ کے جائیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم ہی ارشاد فرمایا. آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کرنا، یہ ایمان والوں کی صفت ہے، یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ ایمان والوں کا خاصہ ہے. آج جو ادھر اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے منع کر رہے ہیں، تو شامل یاد رکھیں یہی ایمان والے لوگ ہیں جو آپ کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ ہم نے کچھ کھانا کھایا، کچھ سنگیوں کو کھلایا، یہ تو خدا کی قرآن کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیباتکم، میرے بندے پکیزہ رزق کھاؤ، ستھرا کھاؤ. یہ خدا کا فضل ہے، پورا مینار جو ہم کھاتے ہیں اس سے ستھری چیزیں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں. سب سے ستھری چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ سنیوں کے حصے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ستھری چیزیں کھانے کی یہ توفیق عطا فرمائی اور اپنی سونی سونی ستھری نعمتیں کھانے کے لیے جن بندوں کا انتخاب فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے ہم سب ہمارے سنت ہی ہوئے. اس کے بعد کیا ہے؟ گھروں کو چلے گئے. یہ 4 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، چاروں کی چاریں ہی میں نے خدا تبارک و تعالیٰ کی قرآن سے آپ کو بتائی ہیں. آپ بتائیں اس میں سے کہیں آپ نے کوئی کفر محسوس کیا ہے، کہیں بھی آپ نے شرک محسوس کیا ہے، یا کہیں بھی آپ کو محسوس ہوا ہو کہ یہ بدعت ہے؟ مجھے تو محسوس نہیں ہوگا. آپ میں سے کسی کو لگے کہ یار یہ جو ہم نے 4 کام کیے ہیں، خدا کے قرآن کی تلاوت، یہ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یہ کفر و شرک یا بدعت کے زمرے میں آ رہی ہے، یا آگے بات و نصیحت یہ قرآن سے ہٹ کے ہم باتیں کر رہے ہیں، یا کھانا کھلانا کفر ہے، شرک ہے یا بدعت ہے؟ آپ مجھے ابھی کھڑے ہو کے بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو ادھر بدعت محسوس نہیں ہو رہی تو خدا را اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے، جب آپ کو کوئی غیر پوچھے اسے بتائیں یہ جو ساری چیزیں ہمارے سارے معاملات خدا تبارک و تعالیٰ کی غیب کتاب میں موجود ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اب کئی اعتراضات ہیں نا، چند ادھر اکٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ شرک ہے، بدعت ہے. یہ تو ساری چیزیں میں نے آپ کو کھول کے بتا دی. شک اس بندے کو ہوتا ہے جس سے بات سنی ہو، آپ نے بھی ادھر آ کے دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے. خدا کے کلام کی تلاوت ہوئی، مصطفیٰ پہ نعت ہوئی، واضح و نصیحت ہوئی، کام ہوا، مشروبات کا انتظام ہوا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا. میں نے تو نہیں دیکھا. آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیا ادھر کیا ہو رہا ہے، پھر بھی آپ کو شک ہو جائے تو کیا ہو رہا ہے. پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مہربانیاں فرمائے تاکہ ہمارے ایمان پختہ ہو جائے. ان چیزوں میں سے کہیں بھی آپ کو کفر و شرک اور بدعت آپ کو اس کی جھلک نظر نہیں آئی. یہ تو ہم سے جو الزام تھا ہم پہ وہ ختم ہو گیا کہ سونی کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں. اگر کسی کو کوئی اندیشہ ہو
تو وہ ہم سے آگے بات کر سکتا ہے. یہ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ ہمارا مسجد کوئی لابارس مسجد ہے. ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں یا خدا کے قرآن سے یا مصطفیٰ کی زبان سے کی. اچھا اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن میں ہم آج تک پوچھے ہوئے سالوں سے یہ مسئلے چلتے آ رہے ہیں. ہر سال ہم انہیں کا جواب ڈھونڈتے ہیں, انہیں کا جواب دیتے ہیں اور یہ مہینہ گزر نہیں ہم بھول جاتے. جب اگلا سال آتا ہے تو پھر وہی ہونا ہوتا ہے. لائٹیں کیوں لگا دی, حمایت کیوں کر دی, یہ جلوس کیوں کر دیا. اللہ کے بندو تھوڑا اس طرف دھیان دو کہ جلوس ساری قومیں ساری جماعتیں نکالتی ہیں. آج دیکھو 14 اگست گزری ہے, کون سی ایسی جماعت ہے جس نے جلوس نہیں نکالا. سارے مسلک آج جو ہمیں 12 ربیع الاول کے جلوس سے روکتے ہیں, آپ اگر دیکھتے علامہ اقبال جو کہ انہوں نے جلوس نہیں نکالے. اچھا محرم کا جلوس ہو تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ 14 اگست کا جلوس ہو تو ٹھیک ہے, 15 اگست عیدیہ کا جلوس ہو تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی, محکمہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, آپ ادھر جا کے دھرنا دیتے جلوس نکالے پھر ٹھیک ہے. یار نہیں ٹھیک تو نبی پاک کی نسبت والا جلوس نہیں ہے. ساری محفلیں ٹھیک ہیں, ایک نہیں ٹھیک تو نبی کے ذکر کی محفلیں ٹھیک. صرف یہ محفل میں خرابی نظر آ رہی. ساری قومیں آج جلوس نکالتی ہیں, ساری جماعتیں جلوس نکالتی ہیں. بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالنا صرف ایمان والوں کو منحصر ہے. یہ ایمان والوں کے مقدر میں آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سونا اور ستھرا جلوس آپ اس پہ فخر کریں, رشک کریں کہ آپ کی کسی میں آیا ہے. یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اس کے بعد کیا اعتراض ہوتا ہے کہ آپ یہ جو کام کرتے ہیں یہ صحابہ نے کام کیے, جلوس کا مسئلہ حل ہو گیا, نبی کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. یہ باتیں میری مزے کا دیتے ہیں, یہ سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے آپ کو جو میں باتیں بتا رہا ہوں اگر یہ یاد رکھیں تو آپ کا سر فخر سے اونچا رہے گا کہ ہم کوئی کفر و بدعت شرک نہیں کر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی انصافت کر رہے ہیں. یہ ہماری چھوٹی چھوٹی ادائیں یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاروں سے ثابت ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا تو ہم نے نہیں کرنا. 14 اگست کا جلوس کسی صحابی نے نکالا. اچھا کسی صحابی سے آپ مجھے 14 اگست کا جلوس ثابت کر کے دیں, ہم آپ کو ثابت کر کے دیں گے کہ کہاں ہے 12 ربیع الاول کا جلوس, کس صحابی نے جلوس نکالا ہے 12 ربیع الاول کا. اچھا کہتے ہیں کہ صحابہ نے دیکھیے لائٹیں کی ہے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ کے زمانے میں لائٹ تھی؟ بھائی ادھر لائٹیں نہیں, لائٹیں کی سے صحابہ نے کر لی. آپ کبھی پڑھے نا ہمارے بزرگوں کو, انہوں نے کہا جس بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے ستارے اس طرح سجا دیے تھے, ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی عام رات نہیں, یہ بڑی ہی خاص بات. اس وقت جو لائٹنگ ان کے بس میں تھی وہ ہو چکی تھی خدا کی طرف سے. آسمان لائٹنگ سے سجا دیا گیا. آسمان کی جو چمک رہی ستارے تھے وہ لائٹنگ ہی تو تھی. ہمارے بس میں نہیں کہ ہم آسمان میں جا کے لائٹنگ کریں. جس کے بس میں ہے نا خدا کے بس میں, اس نے اپنے آسمان پہ لائٹنگ کی ہوئی ہے. یہ تو ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم آسمان کے جو تارے ہیں توڑ کر ادھر گلیوں میں لگا دیں کہ ہمارے مصطفیٰ کی آمد پر نہیں ہونا. یہ آج بالکل آپ ان باتوں میں آئے, ان باتوں کو صرف آپ عقل سے سوچیں نا کہ یار یہ آپ دیکھیں کہ بندے کی عقل آپ کو کم محسوس ہوگی جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ کام صحابہ نے کیے. صحابہ کا دور تھا نا شروع اسلام میں, مسلمانوں کے مالی حالات اس طرح کے کمزور تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی شہید ہو گئے, تو
ان کو جو کفن پہنایا گیا، آپ کو جب سر کی طرف کفن لے گئے تو آپ کے پاؤں ڈھونڈے ہوگا، جب آپ کے پاؤں ڈھانپے گے تو آپ کا سر لگا ہوگا. یار جن کے پاس کفن کے لیے جھنڈے میں کپڑا نہیں تھا انہیں جھنڈے کدھر سے لانے، کدھر سے وہ جھنڈے جھنڈیاں لے کے آتے؟ یہ باتیں کر کے صحابہ کرام نے جھنڈا نہیں لگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو زمانہ کے حالات تھے وہی زمانہ سے ہو رہے ہیں. کبھی آپ نے علماء سے پوچھے بخاری کی رٹ لگانے والوں بخاری کی کچھ صحیح پڑھ لو. جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور تھا تو اس وقت مسجدوں کی یہ صورتحال تھی کہ مسجد کو پکا کرنا جائز نہیں تھا، مسجد کو خوبصورت بنانا یہ جائز نہیں تھا. جب پھر آگے زمانہ تبدیل ہوتا گیا، زمانہ بدلتا گیا، پھر لوگوں کے گھر عالیشان ہوتے گئے، پھر یہ بزرگوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ لوگوں کے گھر اتنے اچھے ہیں ان کے مقابلے میں خدا کا گھر اچھا ہو تو یہ بات درست ہے. اس کے پیش نظر مساجد کو پکا کیا گیا. شروع اسلام میں تو خانہ جیسا خانہ کعبہ ویسا ہے تھا. آئے تو ہل جاتے ہیں آپ جب ہم نے جانا ہے حج کرنے کے لیے، آپ نے عمرہ کرنے کے لیے، جس خانے کعبے میں آپ جاتے ہو جس طرح کا خانہ کعبہ ہے وہ صاحب اس طرح کے خانہ کعبہ میں گیا. اچھا چھوٹی چھوٹی باتیں جن میں آپ ان لوگوں نے ہمیں اجا کے رکھا ہے، ہمارے بچوں کو ہمارے جوانوں کو اجا کے رکھا ہے، وہ ان کا جواب بھی خود ہی دیں. کوئی شادی جہاز پہ بیٹھ کے عمرے کے لیے گیا تو آج آپ بھی گھوڑوں پہ بیٹھ کے جائیں، تو شادی تو جہاز پہ بیٹھے نہیں. یہ صرف آپ نے وہی کام صحابہ والا کرنا ہے کہ جو صحابہ والا کام جو اچھا انہوں نے کیا ہے. اچھا کام کرتے وقت آپ کو صحابہ یاد آتے ہیں. اچھا جیسے آج آپ یہ تو دنیاوی مسائل ہیں نا، آپ دینی مسائل ہیں تو اس میں بھی آپ آگے نہیں چل پائیں گے. صحابہ نے جیسے آج ہمارے مدرسے ایسے مدرسے بنائے کسی صحابی نے نہیں بنایا. اچھا آج ہمیں یا تم تو خدا کا قرآن نہیں اپنی باتوں سے بچا سکو گے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے اس عمر پر، اس عمر کے بچے بچے کو قرآن جانتے ہیں. 10 سال کی عمر ہے پورا قرآن سیکھ. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہمارے علماء میں قرآن موجود ہے. صحابہ کرام کوئی بھی صحابی بتاؤ کسی صحابی کے پاس ایسا قرآن موجود تھا؟ صحابہ کرام نے تو پتھروں پہ لکھا ہوا قرآن یاد کیا ہے، تختوں پہ لکھا ہوا قرآن تھا جسے صحابہ نے یاد کیا ہے. صحابہ کرام جو حفظ کرتے تھے وہ حافظ صحابہ سے حفظ کی ساتھ مکمل کرتے تھے. صحابہ کے پاس ایسے نسخے موجود نہیں تھے. پھر آج قرآن بھی نہ پکڑو کہ صحابہ کے پاس قرآن نہیں تھا یہ والا، ان کا دل چلتے. اچھا صحابہ نے جنگیں کی یہ صحابہ نے جنگیں بولیے کن چیزوں سے؟ کون سے صحابی ہیں جن کے پاس یہ مسائل تھے؟ کسی صحابی کے پاس یہ ہمارے بھائی کرنے ہو جدید اسلحہ ہو؟ کسی کے پاس؟ صحابہ کرام نے جنگیں کی ہیں، آج ہم بھی جنگیں کر رہے ہیں. لیکن مجھے صحابہ کرام نے جنگیں تیروں سے کی ہیں، نیزے بالوں سے کی ہیں، گھوڑوں سے کی ہیں. آج جو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابہ نے ایسے گلیاں نہیں سجائیں، ایسے معاملے نہیں کی تو ہم بھی نہیں کرتے. تو میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر دشمن کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے آپ صحابہ کی سنت ادا کریں نا، اگر اس کے ساتھ تیر لے کے کھڑے ہو جائیں، سرحد پہ جا کے کہیں کہ صحابہ نے گن سے جنگ نہیں کی تو ہم بھی گن سے جنگ نہیں کریں. صحابہ نے تیر چلائے تو ہم بھی تیر چلائیں گے. پھر جو صاحب اسلحہ لے کے کھڑا ہے نا تجھے بتائے گا کہ کتنے بات. یہ انتظامات ہیں، یہ شروع سے بدلتے آ رہے ہیں. پہلے دور تھا تیر کا، تیر کے بعد پھر دور بدلا، پھر منجنیق یا اس طرح کی کوئی مشین جو پتھر اٹھا کے آگے پھینکتی تھی وہ مشینیں آ گئی. آج دور مزید بدل گیا. آج کیا ہوا؟ توبہ کرنا. آج تیر کا دور ختم ہو گیا، اس مشین کا دور ختم ہو گیا جو ادھر سے پتھر اٹھا کے دشمن کی طرف پھینکتی تھی. آج کوئی بھی تیر نہیں چلاتا. یہ جو ہمارے بارڈر پہ کھڑے ہیں کس کے لیے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے لیے کھڑے ہیں، اسلام کے لیے جنگیں کر رہے ہیں. تو کن چیزوں سے جنگیں کر رہے ہیں؟ گھروں سے یہ تو سارا کچھ بھی غلط ہو جائے گا. یہ صرف انتظام ہے.
صحابہ کرام نے حج کیا گھوڑوں پہ اونٹوں پہ، پھر اس کے بعد وقت بدلتا گیا، زمانہ نیا آتا گیا، پھر کیا ہوا؟ ٹرین آ گئی، گھوڑے کا دور ختم ہو گیا، ٹرین آ گئی، ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، آگے ٹرین کا دور ختم ہو گیا، جہاز آ گئی۔ آج تو نہیں کو کہتا جناب گھوڑے کے بعد ٹرین آئی ہے تو ٹرین پہ سفر کرنا بھی غلط ہے، ٹرین پہ حج کے لیے جانا بھی غلط ہے۔ ٹرین کا زمانہ بدل گیا، زمانہ ترقی کر گیا، کیا ہوا؟ جہاز آ گیا، تو پھر ٹرین تو بدل ہو گئی، کیونکہ یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ آگے جہاز بھی بدل ہو گیا، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا ویسے ان وقتوں میں صحابہ کرام کی اتنی جماعتیں اکٹھی نہیں ہوتی تھی، ان میں ایسے جلوس نکال سکے، ایسے باقاعدہ یہ محفلیں کر سکے، تھوڑے صحابہ بھی تھے۔ صحابہ کا کام کیا تھا؟ صحابہ تو مل کے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرتے تھے۔ جو ہم میلاد کر رہے ہیں اس کی حقیقت، اس کی اصل یہ ہے کہ خدا کے محبوب کا ذکر کرنا، جیسا کہ آج ہم کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم نے اپنے خدا کا ذکر کیا، اس کے قرآن کی تلاوت کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ مصطفیٰ کی یاد پڑھی، مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ جو صحابہ کرتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں، تلاوت ہم کر رہے ہیں، نعت ہم پڑھ رہے ہیں، جو کرنے کے کام تھے وہ تو ہم نے کیے۔ تبدیلی کیا ہے؟ ہم کو بیٹھنے کے لیے سونا چھت میسر آ گیا، پکی مسجد میسر آ گئی، یہ پنکھے میسر آ گئے۔ اچھا ہماری مسجد میں یہ لائٹنگ پہلے ہوئی تھی، یہ لائٹنگ تو صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھی۔ آج یہ نئی لائٹیں ہیں، جب مسجد اسلام کا کر ہے، مسجد اسلام میں ہے تو لائٹیں بھی اسلام میں، تو پھر یہ لائٹیں بھی دقت ہوگی۔ یہ آپ ان باتوں کو ایسے ہی سمجھیں ہیں کہ یہ صرف اور صرف انتظام ہے، ان پہ ہم بحث نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کسی مسجد میں اس طرح کی لائٹیں یہ خوبصورتی نہیں کرتا، ہم اسے تو نہیں کہہ سکتے بھائی تم یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا تو تم نے کیوں کیا؟ یہ چیز جائیے اچھی مسجد صحابہ کے دور میں تھی، تم نے کیوں نہیں اچھی مسجد بنائی؟ یہ انتظام ہے، ہم ان پہ باتیں نہیں کر سکتے۔ جو بات کرنی ہے، اعتراض کرنا ہے، وہ ہم اس پہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ نے خدا کا کلام پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، تم نہیں پڑھ رہے۔ صحابہ نے مصطفیٰ کی نعت پڑھی ہے، تم نہیں پڑھ رہے۔ تمہاری دلال ہے تو ہمارے سامنے آ کے یہ بات کریں۔ صحابہ نے قرآن پڑھا ہے، تم قرآن نہیں پڑھ رہے۔ صحابہ نے نعت پڑھی ہے، تم نہیں پڑھ رہے۔ کوئی آئے تو صحیح پھر ہمیں بتائے، وہ ہم اسے اسلام کی بات کریں تو دین کی بات کریں تو یار ہم اسے کوئی جواب دیں، نہ کہ آج آپ یہ بزرگ باتیں کر لی، صحابہ کرام نے جھنڈیاں لگائی ہیں، جھنڈے لگائے، ان باتوں کی کوئی حکمت نہیں ہے، ان باتوں کا مطلب ہی نہیں ہے، جن میں ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو الجھا کے رکھا ہے، گمراہ کر رہے ہیں کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیے تو ہم نے بھی نہیں کرنی۔ قرآن صحابہ نے پڑھا تو ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں، نعت صحابہ نے پڑھی تو ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں، دین صحابہ نے سکھایا تو ہم بھی تو سکھا رہے ہیں۔ سارے سلسلے صحابہ والے ہی ہو رہے ہیں، یہ صرف چیزیں بدلی ہیں، ان پہ تو ان کے الزام تو نہ ہم لے سکتے۔ تم اگر گھوڑے سے ٹرین پہ سفر کے لیے کر کے عمرے کے لیے جا سکتے ہو، اگر ٹرین کے بعد جہاز پہ جا سکتے ہو تو پھر کچھ نہیں بدلا۔ اگر ہماری مسجد بدل گئی، مسجد خوبصورت ہو گئی، یار یہ گناہ کا کام ہے مسجد کو خوبصورت بنانا۔ مسجد کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو نبی پاک کی فکر کی محفل کو بھی تو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ یار ہمارے جوان کتنی محنتیں کرتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں، کس لیے؟ نبی پاک کی آمد کا مہینہ ہے۔ اچھا پہلے جب ہماری شادیاں ہوتی تھی تو کس طرح ہوتی تھی؟ پہلے لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، ایسے ہی مہمان اکٹھے ہو جانے تو وہ ٹولی اٹھا کے لے جانا، شادی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نیا دور آیا، موٹی موٹی لائٹیں نیچے آ گئی، لائٹیں لگتی تھی۔ اس کے بعد ایک بس آ گئی، بس کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد مزید آگے جدید دور آ گیا، چھوٹی چھوٹی لائٹیں آ گئی ہیں، مرچیں آ گئی ہیں، یہ چھوٹی ہیں، یہ لگتی بھی زیادہ ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ زیادہ لگتی ہے۔ تو یہ دور بدلا ہے۔ آج تو کہیں تھے حالانکہ نکاح کیا چیز ہے؟ آپ علماء سے پوچھیں نکاح یا شادی یہ صرف یہ ہے، قبول ہے، قبول، بس اتنی سی شادی ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں کیا شادی کرنے کے لیے مہمانوں کو بلانا ضروری ہے؟ کسی کو بلانا ضروری ہے؟ صرف
صرف وہاں کا ہونا ضروری ہے. اچھا شادی بھی اس طرح سجاوٹ کرنا ضروری ہے؟ ضروری ہے. ان سے پوچھیے گا مسئلہ ہم کس لیے کرتے ہیں کہ یار یہ خوشی کا موقع ہے سب دیکھیں کہ میرے بیٹے کی شادی میری بیٹی کی شادی. ہم خوشی کو خوشی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے ہم پر کہ خدا کے حقوق کے آنے کی ہمیں خوشی ہے تو ہم خوشی کرتے ہیں. یہ ہمارے ہی نصیب میں آئی. اس پہ ہم کہیں جی صحابہ کرام لائٹیں نہیں لگاتے تھے تو آج ہم نے بھی لائٹیں نہیں لگانی. شادی پہ کسی صحابی نے لائٹنگ کی ہو بتائیں آپ. آج وہ کہتے ہیں نا لائٹنگ کرنا شرک ہے بدعت ہے. اپنے بچوں کی شادی میں تو یار وہ بھی لائٹنگ کرتے اس وقت صحابہ نہیں یاد آتے. ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں. سادی سی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ مزے کی تقریر تو آپ روزانہ سنتے ہو لیکن یہ باتیں کیونکہ مزے کی نہیں ہے مجھے پتا نہیں ہے مزے کی ہے. اس پہ بندہ بار بار سبحان اللہ بھی نہیں کہتا نعرے بھی نہیں لگتے. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں بندے کو دوائی کڑوی کھانی پڑتی ہے لیکن وہ ضروری ہوتی ہے. کسی کا دل کرتا ہے یار انجیکشن مجھے لگ جائے اس کی تکلیف ہوتی ہے بندہ تو کہتے ہیں تو میٹھی سی گولی کھا کے کام چل جائے. لیکن بندے کی صورتحال اس طرح کی ہو چکی ہوتی ہے کہ ٹیکے کی ضرورت ہوتی ہے. میٹھی تقریریں تو آپ سنتے ہیں لیکن یہ چیزیں بتانے کے لیے ہے تاکہ آپ سے احتجاج ہو سکے. آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. آپ کسی کو بتا سکیں یار یہ جو ہم اندر سے اٹھ کے معافی کر کے باہر آئے ہیں یہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا کوئی بدعت نہیں کی. ہم نے خدا کا حکم مانا ہے مصطفیٰ کا حکم مانا ہے صحابہ کرام کی سنت ادا کی ہے. آپ کو غیرت مند بنانے کے لیے آپ کی غیرت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ والے معاملات اور آج والے معاملات آپ نہیں سمجھے. کسی نے کہتے ہیں شرک مان لیا شرک جن کہتے ہیں جتنی رکھ ہم نے مان لیا یہ تو نہیں ہے جس کی سنی اسی کی مان لی. صرف کسی بات پہ آپ دھیان دیں آپ کو یہ سارے مسئلے سمجھ آ جائیں گے. اوپر کیا ہے شرک کیا ہے بدعت کیا ہے ہم یہ کیا کر رہے ہیں ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا. ایک بات سن لیں آپ کو یہ ساری سمجھ آ جائے گی کہ دشمن ہمیں کیا ہم سے کیا کر رہا ہے اور ہم سے کیا کروا رہا ہے یا ہم پہ الزامات اس طرح کے کیوں لگا رہا ہے. آپ کبھی شاہپور پلیٹ تشریف لے جائیں نا آپ سے اکثر روزانہ جانے والے افراد موجود ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پلیٹ کی اس طرح کی ایک مسجد اور اس طرح کی ایک مسجد دیکھی ہوئی ہے آپ نے دونوں طرف مسجد. اس طرف بھی جلسہ ہوتا ہے اس طرف بھی جلسہ ہوتا ہے. اس طرف بھی لائٹنگ ہوتی ہے اس طرف بھی لائٹنگ ہوتی ہے بلکہ اس طرف جلسہ ہوتا ہے وہ تو بڑا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ 3 دن کا میرے خیال سے جلسہ ہوتا ہے تو وہ روڈ بھی بند کر دیتے ہیں وہ سینٹر سے کراتے رہتے ہیں رستہ بند ہوا ہوتا ہے. ادھر بھی جلسہ ہو رہا ہے انہوں نے بھی لائٹنگ کی ہوتی ہے اور جھنڈے بھی لگائے ہوتے ہیں. اس طرح بھی محفل ہو رہی ہے لائٹنگ ہوئی ہے جھنڈا بھی لگا ہوا ہے چینی بھی لگی ہوئی ہے. یا اس طرف جو اہل سنت محفل کر رہے ہیں اس طرف کرنے والے اہل سنت اس طرف جو محفل کر رہے ہیں انہوں نے لائٹنگ لگائی ہے لیکن کفر و شرک نہیں کیا. نہ کسی کو کہا ہے کہ تم کفر کر رہے ہو یا شرک کر رہے ہو. ادھر انہوں نے جلسہ کیا ہے جلوس کیا ہے لائٹنگ کی ہے جھنڈا لگایا ہے انہوں نے کسی سے نہیں کہا کہ تم شرک کر رہے ہو. لیکن جو اس طرف کر رہے ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں لائٹنگ بھی لگا رہے ہیں لنگر بھی پکا رہے ہیں روڈ بھی بند کر رہے ہیں. حالانکہ اس طرف جو کرتے ہیں وہ روڈ نہیں بند کرتے اس طرف سے آپ روڈ بھی بند کر رہے ہیں لنگر کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں لائٹنگ بھی کر رہے ہیں محفل بھی کر رہے ہیں. لیکن سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں وہ بدعت کر رہے ہیں. یہ لائٹنگ والے کام سارے کرتے ہیں جھنڈے سارے لگاتے ہیں جلوس سارے نکالتے ہیں باقی لوگ سارے کرتے ہیں. یار صرف اور صرف آپ مجھے بتائیں جو اسے کفر کہتے ہیں شرک کہتے ہیں کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی شرک کہتے ہیں. شرک کہنے کے لیے کفر کہنے کے لیے تمہیں نبی پاک کی محفل نظر آئی ہے. حالانکہ محفلیں تو سارے کر رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں لیکن نبی پاک کی محفل کی کفر یہی بھی لگا. یہ آپ نے خود سوچنا ہے کہ آج ہمیں دشمن ہمیں کس طرح. اچھا
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرقہ واریت سے ہم سب کو نفرت، دونوں بندے برابر کام کر رہے ہیں، قافلے دونوں کر رہے ہیں، لنگر دونوں پکا رہے ہیں، جلسہ دونوں کر رہے ہیں، لیکن دونوں ہی لگا رہے ہیں، لیکن جو اسے کفر کہہ رہا ہے، شرک کہہ رہا ہے، بدعت کہہ رہا ہے، وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یا جو اسے کر رہا ہے اسے ثواب کہہ رہا ہے وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے؟ یقیناً جو اسے کہہ رہا ہے یہ غلط کام ہے، یہ بدعت ہے، وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ اس کے برعکس آپ جو اسے کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، الٹا آپ اسی کو کہتے ہیں کہ تم فرقہ واریت پھیلا رہے ہو۔ اب سوچیے کہ کون فرقہ واریت پھیلا رہا ہے؟ الزام بھی ہمیں دے دیا جاتا ہے کہ تم فرقہ پرستی کرتے ہو۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ ہم تو خدا کے محبوب کی ثنائیں بیان کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد محفلیں کرتے ہیں، ہم تو خدا کا کلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جڑیاں جڑنے سبھی لگاتے ہیں، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دینا تم نے کفر کر دیا، شرک کر دیا، یہ تم نے چڑھے لگائے ہیں، یہ بدعت ہے۔ علماء سے پوچھیں ماں بہن کی گالی سے بڑی گالی ہے کسی کو مشرک کہہ دینا، کسی کو کہہ دیا تم نے تو کفر کر دیا، شرک کر دیا۔ تم مسلمانوں کے کلمے کی حکم کو نہیں جانتے، یہ مسلمانوں کا کلمہ ضائع کر دیتے ہو، یہ کہہ کے تو جھنڈی لگا کے کفر کرتی ہے، لائٹنگ کر کے تم نے شرک کر دی ہے، یہ کلمے کی کوئی حکم نہیں ہے آپ کے نزدیک۔ کلمے کی طاقت کیا ہے؟ جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا، آخرت کا میدان سے لے گا، بندے کے گناہ اس قدر بڑے بڑے گناہ ہوں گے، جہاں تک دیکھے گا نا اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بڑا بڑا ہوگا، جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کو دیکھے گا کہ میرا نامہ اعمال گناہوں سے بڑا ہوگا، تو پریشان ہو جائے گا۔ اب کیا بنے گا؟ یہ عدالت ہماری عدالت نہیں ہے، تو خدا کی عدالت لگی ہوئی ہے، تو پیسے دے کے بھی کام نہیں بن سکتا، تو دو چار بندے ڈال کے بھی معاملہ دفع نہیں ہو سکتا۔ اچھا خدا سامنے کھڑا کر میرے بندے نے تیرے کرتوت لکھے ہوئے ہیں، بتا کیا ہے؟ اچھا چل کہتے کہ یہ تو نے نہیں کیے، میرے بارے کی تیری بات بات ہے، تو وہ دلوں کے راز جاننے والا ہے، تیرے سامنے کیسے جھوٹ بولا جائے؟ میرے مالک تو تو سینوں میں چھپے راز جانتا ہے، تو یہ کھلا دفتر تیرے سامنے کیسے جھٹلا دوں؟ کہے گا مالک یہ میری پھر اللہ پاک کی ذات کہے گی اچھا چلو کوئی تم اس کا ہیلا بہانہ عذر پیش کرو، تو بہانہ بتاؤ کہ تم سے یہ بناؤ، کہے گا ماما مالک تیری تو بات بات ہے، اس میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، میرے اندر اتنی قوت ہی نہیں کہ اتنی بڑی بارگاہ میں جھوٹ بولوں۔ بندہ عاجز آ جائے گا، بے بس ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک اچھی عطا فرمائے گا، اچھا چلو یہ میرے پاس تمہاری امانت پڑی ہے، پیچھے اپنے نظر میں کھلوا، بندہ چھوٹی سی پرچی لے گا اور نیکیوں کی طرف دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو چھوٹی سی پرچی ہوگی نا اس کے تمام گناہوں کے مقابلے میں بستے ہو جائے گا، بندہ حیران ہو جائے گا یار یہ کیا معاملہ ہے، میرے اتنے بڑے گناہ اور یہ چھوٹی سی چیز ان پہ بھاری نہ مانتے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا دولت ہے جس نے آج مجھے بچا لیا، یہ میرے گناہوں کے معاملے میں یہ اس نے مجھے سہارا دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرمائے کہ یہ میرے بندے جو تم نے میرا کلمہ پڑھا تھا اس پرچی پہ وہ لکھا ہوا ہے، یہ طاقت ہے مرد مومن کے کلمے کی، اتنا وزنی ہے مسلمان کا کلمہ جسے تم کہہ دیتے ہو جنگل گنج سے لایا ہو، لایا فرقہ واریت سے بچے، فرقہ واریت سے اپنے سب کو بچائے۔ ہمارا مقابلہ ہماری ٹکر کفر کے ساتھ تھی، نہ کہ ہماری ٹکر ہمارا مقابلہ آپس میں ہی تھا، لیکن کچھ ایسے عناصر، کچھ ایسے حلقے، کچھ ایسے ٹولے، کچھ ایسے فرقے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اس طرف لگا دیا۔ خدایا امت مسلمہ کے جوانوں پہ رحم کیا جائے، انہیں راہ راست کی طرف آنے دیا جائے، خود پکڑ کے لے کے نہیں آ سکتے تو خدایا رست میں کافی بھی نہ ڈالے۔ اللہ تبارک آج میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بہت سے باتیں میری سمجھ آ گئی ہوں، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بتاؤ کہ میلاد کدھر لکھا ہوا ہے۔ میلاد نبی پاک کا ذکر ہے جو پورے قرآن میں سے آپ کو بتا دیا، مین جو مقصود ہے وہ چار چیزیں،
اللہ پاک کی قرآن کی تلاوت جو آتے سال ہوئی اور آپ نے دیکھی سنی، ہم نے جو کی قرآن کا حکم ہے فقرہ علیہ السلام حکم قرآن پہ ہم نے عمل کیا. اس کے بعد کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جن سے سارا قرآن پڑھا ہوا ہے، جو کہتا ہے نا دکھاؤ کدھر لکھا ہوا ہے، اسے بند کر کے سارے کا سارا قرآن دکھا دو. اور تو اگر ایمان والا ہوگا نا تو تمہیں اس سے مصطفیٰ کی شان ضرور نظر آئے. اس کے بعد تیسرا ہمارا کام ہے باز و نصیحت سے آپ کو اچھائی کا حکم دینا، علماء کا کام ہے برائی سے منع کرنا. ہم نے وہ کام کیا. یہ قرآن سے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، کسی نے دیکھنا ہو تو بے شک اس سے بھی دیکھ لیا. ہم نے معلوم اللہ نے بولتا. تیسرا کام بھی ہم نے آپ کو قرآن پاک سے دکھا دیا. اس کے بعد چوتھا کام ہے ہمارا لنگر کھانا اور لنگر کھلانا. علوم ترجیحات یہ بھی ہمارے قرآن میں ہے. کسی نے دیکھنا ہو تو ہم دکھا سکتے ہیں. ہمارے مین کام چار ہے، تو چاروں کے چارے کہاں لکھے ہوئے ہیں. اب آپ کو اس میں شرم نہیں آنی چاہیے. نہ آپ کو گلی بدلنا پڑے گی، نہ آپ کو مسجد میں بیٹھ کے سر جھکانا پڑے گا، نہ گلی کے سامنے گلی میں جاتے ہوئے کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ ہمارا میلاد کدھر لکھا ہوا ہے. ہمارا سارے کا سارا میلاد قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب آپ یہ جو آپ نے وقت دیا ادھر آئے، اس کا کیا آپ کو فائدہ ہوا؟ آپ اپنا میلاد قرآن سے دکھا سکیں. ادھر آ کے ہمیں فائدہ ہی ہوا ہے، ہم نے کچھ سیکھا ہی ہے، قرآن کی باتیں سنی ہیں. کہتے ہیں نا میلاد میں جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سنت اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے آپ مسجد میں، علماء سے پوچھے کہ ایک ایک سانس کے بدلے ایک ایک نیکی ہوتی ہے. ایک ایک سانس کے بدلے ایک ایک نیکی، یہ تھوڑا فائدہ ہے میلاد میں. اب بھی کسی کو یہ وہم یا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میلاد میں آنے کا کیا فائدہ ہے. اب آپ نے سنا نہیں، آپ نے یہ اس کی تحقیق کر لیا کہ میلاد کیا آیا، اس میں آنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. سننے تک محدود نہیں رہا، آپ نے دیکھ لیا اور یقین کر لیا اور جان لیا، مشاہدہ کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم ہمارے شکر میں محفوظ فرمائے. بارک اللہ فیکم. صفا سے کہہ دینا غم کے بارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آقا شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آقا شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ حضور کی باتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ حضور کی
آتا ہے رحمتوں کا قیام آتا ہے جب ہمارے ضرور پڑتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں صفا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام ادھر مل جائے گھر مدینے کا کام بن جائے مجھ کمینے کا ادھر مل جائے گھر مدینے کا کام بن جائے مجھ کمینے کا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا بے سہارے سلام کہتے ہیں صفا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں آقا شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں جی کل یہ ہمارے انبیاء حضرت پیر یسوع علیہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی کی ہمارے انبیاء حضرت پیر یسوع علیہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کل دربار شریف محفل ہونے کی سارے دوستوں کو گزارش کی جاتی ہے کہ محبت کے نام تشریف لے آئے تھے دل اج کرتا سی کہ جلوس تو بعد جا کے تو میں علماء کے کولوں اپنے جتنے بھی علماء حضرات نے سارے کولوں کو 10 منٹ جڑے نے وہ ٹائم لینا ہے پر جو ہو نہ سکیا وہ بچہ صرف یہ سی کہ جو جلوس کے اندر ساڈا سفر ہوا وہ اندر جو کمیاں سن ساڈیاں وہ سارے کا سارا کچھ سامنے آ جانا سی دس دتا جانا سی کہ ایسے طرح اے کمی ہو گئی ہے چلو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلے سال صحیح اینڈی کیا جا سکتا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ خدا عزیز اگلے سال صحیح بڑے دوست کے بچ بیٹھے ہیں ہر دوست کا دل کرتا ہے کہ اسی لنگر کا اہتمام کریے انتظام کریے پھر یہ بھی دل کرتا ہے کہ اسی لنگر اپنے بوئے دے وچ آپے تقسیم کریے بڑے بچ بیٹھے ہیں سارے کا دل کرتا ہے جنی جنی کسی کو تفریق ہے پر افسوس بھی نال ہے پرکار نے نا سارے چھوٹے برادر نے بڑی سوہنیاں گلاں کیتیاں نے پر گلاں تے توجہ کسے دی نہیں اس کا کہنا سی کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جب میں کان دے ہاتھ رکھ کے لمحہ جا شعر پڑھا لمحی جی آواز کڈا سارے سبحان اللہ کہیں اصل میں گلاں ساری سوہنیاں کیتیاں حقیقت ہے یہ کہ ساری گلاں سونیاں تو سونیاں کیتیاں نے
باقی رہ گیا کہ میرا خیال آتا ہے جدوں کی کہتے ہیں پنجابی دے وچ گھر دی مرغی بولیا جی ذرا گھر دی مرغی گھر والا جڑا بس اسی طرح ہی ہوتا ہے گھر والا جڑا بس اسی طرح ہی ہوتا ہے ایک دن ایسا سی میں خود مجمع دے وچ سا تے بندہ کہنے والا کہندا سی پیا بڑی سمجھداری نال کہنا بڑے سمجھداری نال کہنا پیا کہ جدوں میرے سونے دی آمد ہوئی اما آمنہ سلام اللہ علیہ آپ نے میرے سونے نو گودی وچ لیا جنم دیتا یہ تذکرہ ہوگا سی پیا کہ اما حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ آپ آئیاں تے سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ پاک نے استقبال کیتا اگو سارے یاد ہیں سبحان اللہ اب میری گل کی سمجھ کو نہیں لگی پھر تو نواں دے روچی کی زبان اللہ افسوس ہی ہے حقیقت افسوس نہ کہنا پیا گل کی سمجھ آندی نہیں ہے تو تھلے تو زوری زوری ہے کہ سبحان اللہ پاس میری گل تو سنی نہیں تسی ہے کہ کہن والا کی کہندا پیا کہ میرے سونے کی آمد پاک ہو گئی میرا سونا دنیا چ تشریف لائے تے اس ویلے دے اندر رضائی ماں دودھ پلان والی ماں کاری صاحب کی نا بڑی پیاری لوری پڑھ چکی ہے یہ لوری بھی سمجھ منطق بھی سمجھ نات بھی سمجھ یہ سارا کچھ میرے سونے کی تاریخ پہ سمجھ اور سمجھ نہیں ہے کہ کہنے والا کہندا کہ یہ پیا کہ سرکار آئے اما آمنہ سلام اللہ علیہ پاک گودی وچ لے لیا پھر مائی حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ پاک آئیاں دے آگے جس ویلے ملیاں تے سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پاک نو گلے ملیاں کبھی ساری آگے اونچی اونچی سبحان اللہ یار افسوس ہے اللہ دے اج میرے سونے دی آمد ہے نہیں گل نہیں سمجھ آئی نہیں نہ گل نہیں سمجھ آئی کوئی برادر آکھیا صحیح ہے گل دی سمجھ کو نہیں آئی اے جھنڈیاں دے اے جدو جلوس دے جھنڈے 14 اگست دے جھنڈے ہون یا دوجے دکھے ہون ادو کوئی نہیں کبھی بھی فتوا بھی نہیں پتر جمے گھر ٹول بجن خسرے نچن مٹھیائیاں بنڈن سب کچھ ہو گئے اس ویلے کوئی فتوا نہیں بالکل کوئی فتوا نہیں جدو میرے سونے دی آمد ہو گئی سونے دی آمد ہو گئی بس گل سمجھ آئی ہے بس کہ سرکار جس ویلے نرالی رات سیر ہو گئی صبح دوپہر کے آپ نکلے نا باہر ایک لوڈی جڑی ہے غلامہ جڑی ہے انہیں بھار چکیا نہ جائے گا پریشان بچاری بیمار بھی سی پریشان بھی سی تے بیماری کے پریشانی کے عالم دے وچ اکھاں چوں آنسو جاری تے میرے لاجپال کریم آقا پاک نے اگے ہو کے پوچھا بی بی لونڈی دس تے صحیح پریشان کیوں ہے رونی کیوں ہے پئی تے کہندی ہے سونیا میں ایک عیسائی دے ہاں یہودن ایک یہودی دے ہاں غلاماں وانوں کرانی ہے لونڈی ہاں تے ہے وہ بڑا ظالم ہے ڈانس سوٹا دے ہاتھ وچ بابا تگڑا ہے تے مینوں اج لگدا پیا کہ جس ویلے میں جاواں گی تے میری سزا ہی مینوں کوئی سزا ملے گی اس واسطے میں پریشان ہوں میرے لاجپال کریم آقا پاک نے ارشاد فرمایا تو پریشان نہ ہو بھار تیرا میں چکنا وہ نہیں سمجھ آئے بھار تیرا میں چکنا تے تیرے نال چل ماں تے جا کے نہ اس کو کہہ دوں کہ یار پریشان نہ ہو یہ حالت میں یہ حالت میں ٹھیک نہیں ہے یہ بیمار ہے پریشان ہے یہ دینا غصہ نہ کر نال ہی میری سرکار جس ویلے چلے نا تو سپیڈ ذرا تیز ہے بس چھاڑ دیا ہے کہ سپیڈ ذرا تیز ہے وہ بول کے کہتی ہے یہودن وہ لوڈی جڑی ہے نا کہتی ہے جی میرے کو تو تیز چلیا بھی نہیں جاتا ایڈی سپیڈ نال تیزی نال میرے کو چلیا بھی نہیں جاتا میری سرکار نے فرمایا انکر میرا کپڑا جڑا نہ پھاڑنا اے ذرا کپڑا پھاڑ کپڑا پھاڑن دی دیر سپیڈ تیز ہو گئی پہنچ گئی جا کر وعدہ کٹایا کر تو باہر جس ویلے
عیسائی نکلیا نا یہودی نکلیا تو اس نے ویدیا ساری چہرہ کیڑا دس کے گیا برخوردار چہرہ کیڑا والضحیٰ دا زلفاں کیڑیاں واللیل دیاں زلفاں کیڑیاں واللیل پاک دیاں چہرہ والضحیٰ پاک دا ہاتھ ید اللہ پاک والے مکھڑا یاسین دا ہوئے زبان ومان جانتی کو علی ہوا پاک کی ہوئے جو چہرہ میں کیا تھا چہرہ بندیا ساری کہندہ سونا ذرا دسو تے صحیح ادھر آنا آتا ہے بے تے صحیح ساری کہانی سنا چکی سب کچھ ہی سنا دیتا جدو سنایا تے نال یہ بول کے کہندا ہے جی سونا ذرا منو ہے دسو لگدا ہے انجے پیا راتی کتے میراج تے نہیں کر رہا ہے راتی کتے سیر تے نہیں کر رہا ہے قرآن کے اندر 15واں پارہ سبحان اللہ کی اسرا بی عبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تے سیر تے نہیں کر کے آئے آپ کیا گل ہے جی ہے آپ کیا سونیا ذرا ایک منٹ رکو اپنے قبیلے والے سارے کٹھے کر یار سجن ساتھی کٹھے کر لے یار گالوں نے سونے نے سونی کیتی ہے پر گل دی سمجھ کو نہیں آئی وہ ایک برادر نا میں انہوں انج کیتا بھی ہے کہ افسوس یار تو چاول ہے سوٹ نہ پیا تے افسوس نہ کہنا پیا کہ انہاں نوں نا بندے دے پتراں کرتے نا تبرہ کے اے ہن بھی ملن والا ہے ملے گا کہ نہیں ہمیں انشاءاللہ بھائی جمیل صاحب کہتے تھے انشاءاللہ ملے گا خالی وہ اشارہ پہ کرتے سن کئی شہباز صاحب والے کہ ذرا تے میرا دل آندا ہیا کہ اج 10 دی بجائے ہور 10 منٹ تاں لے لے پر گردار میں خوش ہاں سچ میں کہنا ہوں گیا پر گردار اگر لے لے ہور 10 منٹ تو پھر بھی میں خوش ہاں اس واسطے میں یار ہے ساڈے برادر نے چھوٹے نے تے انہاں نوں اساں اس پاسے لا لیا تے پھر حدیث مبارکہ سچ کہتی ہے او ولد صالح یدعو له ہاتھ چکن کے دعا منگن کے بیڑا پار ہو جائے سبحان اللہ بیڑا پار ہو جائے گا وہ ساری گلاں جس میں نے دسیاں تے انہیں آکھا جی سونیا ہن لگدا ہے جی آکھا بالکل ہے جی سارے اکٹھے کر کے آکھا سونیا انہاں نوں کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ یار اینا چیزاں والے پاسے نہیں وہ سٹے پیا تو میں اج کر کے اشارہ بھی کیتا تو سمجھ کو نہ آئی انہیں میرے والے نے نا انہیں سمجھا کہ یہ بھی وہ اشارہ کرتے ہیں مجھے صاحب شاپر سٹ میرے آدمی انہیں سنیا میرے اتوں دی کلر کے گاڑی دے بچی ہے میرے اتوں دی شاپر اب انہوں لگتا ہے ٹائم میرے بھی نظر آتا پیا کہ اتنے ٹائم ہونے ہے پر میں صرف اے اندر دے آنسو ہو رہے کئی منو کرنے لے تسی پہلے دن تو لے کے چلن والے قاضی صاحب ایس مسجد دے اندر ایس منبر دے اوتے بیٹھ کے تے جملہ یہ ہوئی بولدے ہیں دسو پرونے گھر آنے ہون تے بیبیاں کو کی کراؤ گے آکھیا دپائیاں تے صفائیاں اور دسو کی کرو گے اے ہر طرح دے انتظام اہتمام انتظام سب کچھ کریں گے تے پھر اگے تو سرکار دے نام تے غلام چاہ لے کے نکلاں گے نعرے ماراں گے اے سارا کچھ کر کے کرا کے پھر چپ کر رہے ہو دوستانے عزیز سچ کہنا میں پیا انہوں نے کس ویلے میں انہوں کہا کہ انج نہ کر تے انہیں میرے تو دی سجا میرے اوپر تے چاول کھل رہے قاری صاحب قاری سیاور رحمان صاحب منو کہتے ہیں میرے نیڑے ہو کہتے وہ ذرا ہوں آج ساتھ تساں دینا آج ہوتے جلوس تو بعد بھی منو کہتے ہیں میں انشاءاللہ نال ہی ہوں میں سارا کرن گیا تھوڑی دیر بھائی جمیل صاحب دے روپے تو تھوڑا اگلے پاس وہی برخوردار ٹکریا تھا منو کہندا ہے سناؤ پھر باقا سنانا کیا تو شاپر تو پاک نہ انہیں کے چاپر آج امان بھی سٹی ہیں نہیں سمجھ آئی نہیں نہ سمجھ آئی آج میرے تے سٹے نہیں نا تے میرے تے قابو وچ نہیں آئے پھڑے نہیں گئے ویلی دے وچ گئے یا جماعت بھی شاپر جو پا کے کمان بھی ماری ہاں شاپر والا تے پھر تینوں واقعی بھی ہلا ہوگا نہیں جو اترا ہوتا ہی تے اکھاں ہوگیاں جو آنسو آ گئی دوستانی عزیز جملے بولن والے نہیں پر بولنے پیندے نے کئی باری برخوردار کہندا پیا کوئی کہنے والا قسماں دا سر کھائے
جیڑا مرضی جویں مرضی انشاءاللہ زندگی رہی تے اگے دساں گا اسے تو اگے چل کے کیوں ایدا قرآن نال کی واسطہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رب دی شان رب العالمین میرے سونے دی شان رحمت للعالمین تے پھر پتہ لگدا ہے میرا سونا جتھوں جتھوں دی جائے کرم ہوتا چلدا ہے الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ والذین سب کا جناب رحمت للعالمین کا اس کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمانا مالک حاضرین کا آنا بل بچنا ذکر و سبات سننا سونے کی ملاد ذکر حبیب ذکر مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر پاک کی محفل سے مالک کا سونا اس وقت کی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمانا مالک اس کو حدیتا عقیدتا محبتا تیرے دربار عرشان کی پیش کر کے قلوب منظور فرمانا مالک اس کو حدیتا عقیدتا محبتا سونے کریم آقا پاک دی بارگاہ علی اندر پیش کر کے قلوب منظور فرمانا مالک سونے دے چاند والے محبت والے پیار والے عقیدت والے آپ کی آل آپ کی اولاد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور آپ کے منن والے عقیدت والے پیار والے اور ان تمام کی پاک پیش کرنے کو منظور فرمانا مالک جنہ واسطے کوئی پڑھان والا نہیں رہا ان کی پاک پیش کرنے کو منظور فرمانا اور ان اولیاء صاحب بزرگاں نے دی حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حسنی ول حسینی یارویں والے پیا کی بارگاہ پیش کرنے کو منظور فرمانا مالک حاضرین محفل جنہ دوستاں بھائی جمیل صاحب احتمام و انتظام کیتا جنہیں ساتھی نال دو صحابہ ملے والیکن دہمے دل میں قدم سکھنے جنہ نے یہ محفل سجائی والیکن انہوں نے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار سنگی ساتھی پیدا بھائی ماں باپ تکت والے مالکہ سونے اس دنیا جہان کو جا چکے تھے تمام بھی روپا کو پیش کر کے کھلا منظور فرمانا والیکن تمام نے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمانا تمام نے درجات بلند فرمانا والا کریم اپنے پیارے سونے کریم آقا پاک کا صدقہ حاضرین محفل اہل خانہ دے کاروبار رزق دے اندر برکت عطا فرمانا مالک ظالمہ دے ظلم کو محفوظ فرمانا آستہ دے حسد کو محفوظ فرمانا شیطان دے ہر فتنے کو محفوظ فرمانا والا کریم حاضرین جو اہل خانہ اس بستی میں جو اگر کوئی بیمار ہے والا کریم انہیں شفاء کلی عطا فرمانا مالک اس کو صحت و طاقت اس کی بڑی زندگی عطا فرمانا مالک بے اولاد نرینہ عطا فرمانا مالک جنہ دے والدین چلے گئے دے ان کی بخشش و مغفرت فرمانا خصوصاً بالخصوص قاری صاحب کی بلا کر دے سارے بزرگ پیر عبدر ارشید عبیسی صاحب والا کریم ان کی والدہ محترمہ واسطے بخشش کی دعا ہے والا کریم ان کی بخشش و مغفرت فرمانا والا کریم انہوں کی قبر و حد نباتہ کو شادہ فرمانا سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کی مدد و زیارت نصیب فرمانا مالک اپنے پیارے سونے کریم آقا پاک کا صدقہ مسلک حقہ اہل سنت جتنے بھی عظیم قائد عظیم لیڈر آپ عظیم لیڈر دے چاہنے والے جڑے دنیا جہان تو جا چکے ہیں مولا کریم ان کی بخشش و مغفرت فرمانا ساڈے قائد تحریک لبیک دے بانی بابا جی دے درجات بلند فرمانا مولا کریم بابا جی دے درجات بلند فرمانا آج کے دن کے اندر بے شمار جگہ دوتے پر سکون کرا جلوس گزرے نے والا کریم اسی طرح جس کسی نے بھی محبت دے نال ایک تمام و انتظام کیتے واللہ سونے سارے کا قبول منظور فرمانا انہاں کا قبول فرمایا انہاں دے صدقے اے حاضرین سے بھی اپنا کرم و فضل عطا فرمانا آپ دے شہزادے دی امت دے اندر عزت دے اندر علم دے اندر برکت عطا فرمانا والا کریم سانو صحیح معنی دے اندر اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمانا صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین